بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی ممالک کیا اب دیگر جہاں جہاں پر خواتین ملازمت کرتی ہیں وہاں پر یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ مسلمان عورتوں کا جہاں ملازمت کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات جس آفس میں، دفتر میں یا کسی کالج میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو ماحول ہی ایسا بن چکا ہے کہ وہاں پر اجنبی مردوں سے انہیں مصافحہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ مرد جس طرح مصافحہ کرتے ہیں ویسا مرد عورت بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ شیک ہینڈ کرنا ان کے نزدیک ایک دوسرے کی عزت افزائی ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہے کہ بھئی آیا، سلام کیا لیکن مصافحہ نہیں کیا، آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں ملایا، تو تکمیل سلام نہیں ہوا گویا کہ، یعنی اس مکمل سلام ہی نہیں کیا وہ شخص۔ مصافحہ اکرام میں بھی داخل ہے۔ اسی طرح وہاں مرد عورت کا ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا یہ بھی اکرام میں داخل ہے۔ تو مسلمان مردوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ یہاں بھی بہت سارے آفس میں اور دوسرے جگہوں پر نوجوان جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پر عیسائی یا غیر مسلم لڑکیاں ہیں تو ان سے بھی شیک ہینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ مصافحے سے انکار کر دیں تو اس صورت میں ان کو بیکورڈ سمجھا جاتا اور یا نہیں تو اپنے سماج سے ہٹا ہوا سمجھا جاتا اور ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا۔ بعد میں دوسرے موقعوں پر ان کو ایسے مسلمان نوجوانوں کو شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ ان کو عزت کرنا نہیں آتا۔ تو کیا مرد اس طرح اجنبی عورتوں سے مصافحہ کر سکتا ہے اپنی جاب اور ملازمت کے درمیان، یا عورت اجنبی مردوں سے مصافحہ کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت نے یہ جواب لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا اور مردوں کے لیے اجنبیہ عورتوں سے مصافحہ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں احادیث میں واضح ارشادات موجود ہیں اور تمام فقہا بھی اس کے عدم جواز پر متفق ہیں۔ تو اس میں صاف دو ٹوک انداز میں حضرت نے فرما دیا۔ احادیث میں جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ تم میں سے کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھائی جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی نامحرم عورت کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے سر میں سوئی کے لوہے کے سوئیاں چبھا دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نامحرم عورتوں کو جس سے چھونا جائز نہیں ہے اس سے مصافحہ بھی اسی وعید میں شامل ہوگا۔ ایسی ہی آپ علیہ السلام کا عملی نمونہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط۔ آپ علیہ السلام کا ہاتھ کبھی کسی نامحرم ہاتھ کو نہیں لگا ہے، نہیں چھوا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے مگر ہاتھ لگائے بغیر بیعت لیتے تھے۔ کسی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے بیعت نہیں فرمائی۔ اسی طرح فقہا نے بھی لکھا ہے لا یجوز مس الاجنبیۃ بلا ضرورت، نامحرم کو بلا ضرورت چھونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی مصافحہ یعنی شیک ہینڈ کرنا بھی چھونے میں ہی داخل ہے۔ آفس میں ہو، بزنس یا کسی رسمی تعلقات کی بنیاد پر ہو، چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج کل جو آفس میں مرد عورت کو ہاتھ ملانا یا دوستانہ انداز میں چھونا یہ پروفیشنل کلچر شمار ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ ہوتے ہوتے یہ فتنے اور بے حیائی اور گناہ کی طرف لے جائے گا، دوستیاں بڑھیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ بھئی سلام کریں، اور اجنبی عورت کو دیکھے بغیر ہی انگریزی میں سلام کیا جا سکتا ہے، زبانی طور پہ خیر مقدم کیا جا سکتا ہے، ہاتھ ملائے بغیر بھی گفتگو ادب سے کی جا سکتی ہے، عزت دی جا سکتی ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مصافحہ نامحرم کا یا نامحرم سے بالکل شریعت میں پسند نہیں ہے، اور اگر ایسے مواقع پیش آتے ہوں تو اسے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی کا ٹیلنٹ اور اس کی ڈگری ایک لیول پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ میں کس کو ہاتھ ملایا کروں، کوئی میرے ہاتھ نہیں ملایا، لوگ اس کے ہاتھ ملانے کے لیے ترسیں گے۔ اور جہاں آدمی کا لیول ہی تھوڑا گرا ہوا رہتا ہے تو وہ اپنی پوسٹ کو اور ڈگری کو بچانے کے لیے سب کام کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو آدمی اگر ماہر ہو اپنے فن میں، ایک ایسا سنجیدہ ہو کہ لوگ اسے دوسری خوبیوں سے پہچانتے ہوں، تو ان باتوں کا کوئی لحاظ بھی نہیں رکھتے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ باقی مصافحے کی اجازت نہ مرد کو اجنبی عورت سے، نہ عورت کو اجنبی مرد سے اجازت ہے۔